السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول سیور پاور کے 5ویں حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، اچانک اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لیڈی بلیک نے کہا تو کیپٹن نواز اور لاٹوس چونک پڑے۔ کیپٹن نواز نے اگلی شیشے سے دیکھا تو اس کی کار سے کچھ فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی کار آ رہی تھی۔ کار میں روشنی تھی جس سے انہوں نے کار میں بیٹھے ہوئے 4 افراد کو دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص موبائل فون جیسے آلے پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ کار ہمارے پیچھے نہیں تھی، یہ اچانک کہاں سے آ گئی ہے؟ لاٹوس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید انہوں نے ہماری کار کو چیک کر لیا ہے، یہ کار GB3 ہیڈ کوارٹر کی ہے، جس کے دروازوں پر KGB3 کے مخصوص مونوگرام بنے ہوئے ہیں۔ KGB3 کے ہیڈ کوارٹر میں ہم نے جو کارروائی کی تھی، اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی کو تمہارے پیچھے لگنا ہی تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ لیڈی بلیک نے کہا۔ اور لیکن اتنی جلدی؟ ویسے بھی ہم نے ہیڈ کوارٹر میں ایک ایک آدمی کو چن چن کر ہلاک کر دیا تھا، لاٹوس نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی۔ شاید ان میں سے کوئی زندہ بچ نکلا ہو اور اس نے کسی دوسرے سیکشن کو اس کے کار کے بارے میں اطلاع دے دی ہو، کیپٹن نوازش نے کہا۔ ممکن ہے مجھ سے ایک غلطی بھی ہو گئی تھی، لیڈی بلیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیسی غلطی؟ لاٹوس نے چونک کر کہا۔ اس کی بات سن کر کیپٹن نوازش بھی چونک پڑا۔ اسٹور روم سے اسلحہ نکالتے وقت میں نے وہاں 4 ٹائم بم ایڈجسٹ کر دیے تھے۔ میں نے ان پر آدھ گھنٹے کا وقت سیٹ کیا تھا، مجھے ان بموں پر آدھے گھنٹے کے بجائے 10-15 منٹوں کا ٹائم ایڈجسٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اگر وہاں کوئی زندہ رہ بھی جاتا تو اسے کم از کم اتنی مہلت نہ ملتی کہ ہمارے نکلنے کے بعد وہ کسی کو ہمارے بارے میں انفارم کرتا، لیڈی بلیک نے کہا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب بتائیں ان کار والوں کا کیا کرنا ہے؟ کیپٹن نوازش نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کار کو ہٹ کر دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے پیچھے لگا کر تو نہیں لے کر جائیں گے، لیڈی بلیک نے کہا۔ تو کیپٹن نوازش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہی مناسب رہے گا، کیپٹن نوازش نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیپٹن تم میجر پرمود کے ساتھ پہلے بھی کئی بار ساکلینڈ آ چکے ہو، تمہیں ساکلینڈ کے راستوں کا علم ہوگا، لیڈی بلیک نے کہا۔ یس میڈم، کیپٹن نوازش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا راستے میں کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں ان کار والوں سے نپٹ سکیں؟ لیڈی بلیک نے کہا۔ ہاں، نارتھ وے میں ایک جگہ ہے، اس طرح دونوں اطراف میں درختوں کے گھنے ذخیرے ہیں اور پھر آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیپٹن نوازش نے کہا۔ اوکے، اسی طرف چلو، ہم انہیں وہیں گھیریں گے، لیڈی بلیک نے کہا۔ تو کیپٹن نوازش نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ جیسے اس کی کار کی رفتار بڑھی، پیچھے آنے والی کار کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ سرخ کار والے اب اس کار کو ان کی کار کے آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیڈی بلیک اور اس کے ساتھیوں نے ان کار والوں کے ہاتھوں میں مشین گنوں کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ وہ چونکہ مین سڑک پر تھے، اس لیے فی الحال وہ ان پر فائرنگ کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ کیپٹن نوازش کار کو مختلف راستوں پر گھماتا ہوا تیزی سے لے جا رہا تھا۔ سرخ کار اس سے کافی فاصلے پر رہ گئی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سڑک کے دونوں اطراف درختوں کے گھنے ذخیرے تھے۔ اس طرح سڑک بالکل خالی تھی۔ کار گھما کر سڑک پر روک دو، لیڈی بلیک نے کہا۔ تو کیپٹن نوازش نے جھکلک اسٹیئرنگ پوری قوت سے گھمایا تو کار کے ٹائر پوری طرح سے چیختے ہوئے مڑے اور کار کسی لٹو کی طرح گھوم کر سڑک پر ترچھی ہو کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ سرخ کار گھوم کر سڑک کراس کرتی، لیڈی بلیک، کیپٹن نوازش اور لاٹوس فوراً کار کے دروازے کھول کر باہر آ گئے۔ انہوں نے سیٹوں کے نیچے چھپائی ہوئی مشین گنیں نکالی تھیں۔ کار سے باہر نکلتے انہوں نے کار کے دروازے بند کیے اور بجلی کسی تیزی سے درختوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اسی لمحے موڑ کی طرف سے تیز روشنی ہوئی اور سڑک کار نہایت تیزی سے اس طرف آتی دکھائی دی اور پھر کار کی سڑک پر ترچھی کھڑی دیکھ کر سرخ کار کے ڈرائیور نے فوراً بریک پیڈل پر پاؤں رکھ دیا، جس کے نتیجے میں سرخ کار کی ٹائر بریک لگنے کی وجہ سے تیزی سے سڑک پر سیدھی لائن بنتے ہوئے گھسیٹتے چلی گئی اور پھر سرخ کار ان کی کار سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ سرخ کار کے مسلح افراد باہر نکلتے، لیڈی بلیک اور اس کے ساتھیوں نے سرخ کار پر فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے فائرنگ کر کے سرخ کار کے ٹائر برسٹ کر دیے تھے۔ خبردار، تم ہمارے نشانے پر ہو، اگر اپنی زندگیاں چاہتے ہو تو اپنے اسلحہ باہر پھینک دو جلدی، لیڈی بلیک نے چیختے ہوئے کہا۔ کار پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھ کر کار میں موجود چاروں افراد بری طرح سے بوکھلا گئے تھے اور انہوں نے فوراً اپنی مشین گنیں باہر پھینک دی تھیں۔ گڈ، اب کار سے باہر آ جاؤ، لیڈی بلیک نے چیخ کر کہا تو وہ کار کے دروازے کھول کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کار سے نکل کر خود ہی اپنے ہاتھ سروں سے بلند کر لیے تھے۔ اسی طرح سڑک پر آگے بڑھتے رہو، لیڈی بلیک نے کہا تو وہ سڑک پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میڈم؟ آپ انہیں زندہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ لاٹوس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
خاموش رہو، لیڈی بلیک نے غراتے ہوئے کہا تو لاٹوش نے بے اختیار ہونٹ بھینچ دیے۔ وہ چاروں اپنی کار اور اسلحے سے کافی فاصلے پر آ گئے تھے۔ آؤ، لیڈی بلیک نے درخت کے پیچھے سے نکلتے ہوئے کہا اور مشین گنیں لیے ہوئے ان چاروں کی طرف بڑھنے لگے۔ لاٹوش اور کیپٹن نوازش بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ رک جاؤ، لیڈی بلیک نے ان چاروں کے پیچھے جا کر کرک لہجے میں کہا تو وہ فوراً رک گئے۔ اب تم میں سے ایک میری طرف گھوم جائے، باقی تینوں اسی طرح دوسری طرف منہ کر کے کھڑی رہیں۔ لیڈی بلیک نے کہا تو ان چاروں نے ایک دوسرے سے بات کی اور پھر ان میں سے ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم والا نوجوان لیڈی بلیک کی طرف مڑ گیا۔ سڑک پر کاروں کی ہیڈ لائٹ سے روشنی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کیپٹن نوازش پوری طرح سے چونک پڑا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس نوجوان کو جانتا ہو۔ کون ہو تم اور ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ لیڈی بلیک نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم، ہم اپنے راستے پر آ رہے ہیں، ہمیں بھلا آپ لوگوں کا تعاقب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوجوان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارا تعاقب نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ اسلحہ لے کر کہاں جا رہے تھے تم؟ بولو، لیڈی بلیک نے کہا۔ یہ ہمارا اسلحہ اور اس ملک میں اسلحہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس نوجوان نے کہا۔ اس نے انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ ان سے ذرا بھی خوف زدہ نہ ہو۔ اس لمحے کیپٹن نوازش کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ نوجوان کون ہے۔ وہ تیزی سے لیڈی بلیک کی طرف بڑھا اور اس نے لیڈی بلیک کے کان میں کچھ کہا تو بری طرح سے چونک اٹھی۔ اوہ، تو تم گرین ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو اور تمہارا نام چیکوف ہے، لیڈی بلیک نے کہا تو نوجوان بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلگ انتہائی حیرت کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ وہ اس نوجوان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے میڈم کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس طرف چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اسے اس نوجوان کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے تمہارے ساتھی نے ہمیں پہچان لیا ہے، کہیں یہ کیپٹن نوازش تو نہیں ہے؟ بلغاریہ کا ڈی ایجنٹ اور میجر پرمود کا ساتھی، نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں چیکوف، میں کیپٹن نوازش ہی ہوں۔ میرا اور میجر پرمود کا تم سے پہلے بھی کئی بار یہاں ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیپٹن نوازش نے اونچی آواز میں کہا۔ گڈ، اگر تم مجھے پہچان گئے ہو تو خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دو کیپٹن۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں اکیلے ہیں، تمہارے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی تھی۔ تمہاری اور میجر پرمود کی تلاش کے لیے گرین ایجنسی ایک بار پھر حرکت میں آ چکی ہے۔ جب تم نے اسے ویرانے کی طرف کار موڑی تھی تو میں نے اس کی ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دے دی تھی، ہمارے ساتھی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہاں آ گئے تو تم میں سے اس بار کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا، اس نوجوان نے کہا جس کا نام چیکوف تھا۔ یہ درست کہہ رہا ہے، میں نے کار میں اسے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیپٹن نواز نے سرگوشی کے عالم میں لیڈی بلیک سے کہا۔ اور پھر ان سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، لیڈی بلیک نے کہا۔ یس میڈم، آگے جا کے سڑک پہاڑیوں کی طرف سے مڑ کر بیلانگ کی طرف جاتی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر ان کے ساتھی یہاں آ گئے تو وہ ہر طرف سے ہمیں گھیر لیں گے، کیپٹن نوازش نے اسی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، چیکوف کو زندہ رکھ کر باقی تین کو ختم کر دیتے ہیں، لیڈی بلیک نے سر ہلا کر کہا۔ لیکن میڈم، کیپٹن نوازش نے کچھ کہنا چاہا۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، لیڈی بلیک نے گھرا کر کہا تو کیپٹن نوازش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے فضا مشین گنوں کے مخصوص ریٹ ریٹ اور تین انسانوں کے دردناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ لیڈی بلیک اور کیپٹن نوازش نے چیکوف کے علاوہ ان کے ساتھیوں پر اچانک فائرنگ کر دی تھی۔ فائرنگ اور اپنے ساتھیوں کے چیخوں کی آواز سن کر چیکوف نے بوکھلا کر ایک طرف چھلانگ لگا دی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، کیپٹن نوازش بھاگ کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے مشین گن کی نوک چیکوف کے سر سے لگا دی۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن نوازش نے سرد لہجے میں کہا تو چیکوف خوفزدہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے تین ساتھیوں کی لاش دیکھ کر اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ لاٹوش، ان لاشوں کو اٹھا کر درخت کے پیچھے ڈال دو، لیڈی بلیک نے کہا تو لاٹوش نے اس بات میں سر ہلایا اور مشین گن کاندھے پر ڈالتا ہوا لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک لاش کی ٹانگ پکڑی اور اسے سڑک پر گھسیٹتا ہوا درختوں کی طرف لے گیا۔ لیڈی بلیک اپنی کار کی طرف آئی اور اس نے کار سے KGB 3 کے ہیڈ کوارٹر سے حاصل کیے ہوئے اسلحے کا بیگ نکالا اور اسے لے کر چیکوف کی کار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسے بیگ چیکوف کی کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور پھر پلٹ کر واپس آ گئی۔ کار میں آ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے گھما کر درختوں کے ذخیرے کی طرف لے گئی اور پھر کار کو وہاں چھوڑ کر وہ واپس آ گئی۔ اسی اثنا میں لاٹوش تینوں لاشوں کو گھسیٹ کر درختوں کی طرف لے گیا تھا، جبکہ کیپٹن نوازش نے چیکوف کو کور کر کے رکھا تھا جو حیرت سے آنکھیں پھیلائے ہوئے ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ لے آؤ اسے، لیڈی بلیک نے کیپٹن نوازش سے کہا اور اس کی کار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چلو، کیپٹن نوازش نے چیکوف سے کہا۔ اوہ، مگر چیکوف نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، جلدی کرو ورنہ یہیں بھون دوں گا، کیپٹن نوازش نے کہا تو چیکوف نے اپنی کار کی طرف قدم بڑھا دیے۔
اس نے چیکوف کو ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ والی سیٹ پر بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ لیڈی بلیک اور لاٹوش پیچھے سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کار کی چابی اگنیشن میں تھی اور کار پہلے سے ہی اسٹارٹ تھی۔ کیپٹن نوازش نے گیئر لگا کر کار کو آگے بڑھایا اور سیدھا لیتا چلا گیا۔ کیا بتایا گیا تھا تمہیں ہمارے بارے میں؟ لیڈی بلیک نے پیچھے ہی چیکوف کی گردن سے مشین گن لگاتے ہوئے کرک لہجے میں پوچھا۔ تم لوگ KGB-3 ہیڈ کوارٹر سے جو کاریں لے کر نکلے تھے ان میں ٹریگر لگے ہوئے تھے۔ چیف کنٹرول روم سے ان دونوں کاروں کو چیک کر رہا تھا۔ اسے تمہاری کار کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ کار مارگلنگ روڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اتفاق سے ہم بھی اسی سڑک پر تھے۔ کار کا مخصوص مونوگرام دیکھ کر ہم تمہارے پیچھے لگ گئے اور چیف کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ چیف نے ہماری مدد کے لیے اسکواڈ بھیجنے کا کہہ کر ہمیں تمہاری کار کم سے زیادہ تعاقب کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیکوف نے انہیں اصل بات بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا KGB-3 کے تمام کاروں میں ٹریگر لگے ہوئے ہیں؟ لیڈی بلیک نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہاں تمام ایجنسیوں کے استعمال میں رہنے والی کار میں ٹریگر ہوتے ہیں تاکہ ان کی کارکردگی کو کسی بھی وقت چیک کیا جا سکے۔ چیکوف نے کہا۔ اوہ، تو کیا تمہاری کار میں بھی ٹریگر ہے؟ لاٹوش نے چونک کر کہا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ چیکوف نے دھیرے سے ہنس کر کہا جیسے وہ لاٹوش کی نادانستگی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیپٹن نوازش نے کار کی رفتار بڑھا دی تھی۔ کار نہایت برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی درختوں کے ذخیرے والے حصے سے نکل آئی تھی اور کچھ آگے جا کر اچانک فائر سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دونوں طرف اونچے اونچے ٹیلے تھے جن کے درمیان سڑک زگ زیگ انداز میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ آگے ایک طرف پائے ٹیلے اور دوسری طرف گہرائی خائیاں تھیں۔ کیپٹن نوازش نہایت خطرناک رفتار سے ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر تیزی سے کار دوڑا رہا تھا۔ ہر موڑ پر اس کی کار کے ٹائر بری طرح سے چیخ اٹھتے تھے اور کار سڑک پر گھستی ہوئی دائیں طرف ہو جاتی، کبھی بائیں طرف۔ اگر کیپٹن نوازش ذرا سی بھی بے احتیاطی کرتا تو اس کی کار یا تو کسی پہاڑی سے ٹکرا جاتی یا پھر گھومتی ہوئی کسی گہری کھائی میں جا گرتی، مگر کیپٹن نوازش نہایت مہارت سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ابھی پہاڑی راستے سے کچھ آگے ہی گئے ہوں گے کہ اچانک انہیں ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ چونکتے، ایک پہاڑی کے عقب میں اچانک ایک ہیلی کاپٹر نکل کر ان کے سروں پر آ گیا اور پھر اچانک ان کی کار کے ارد گرد خوفناک دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سے ان پر بم برسائے جا رہے تھے۔ کیپٹن نوازش نے کار کو ان بموں سے بچانے کے لیے دائیں بائیں لہرانا شروع کر دیا، مگر پھر اچانک ان کی کار کے سامنے سڑک پر ایک بم آ کر گرا۔ کیپٹن نوازش نے اس بم سے بچنے کے لیے تیزی سے اسٹیئرنگ دائیں طرف موڑ دیا۔ کار نے یکلک زمین چھوڑ دی اور وہ ہوا میں اٹھ کر بری طرح سے کلا بازی کھاتے ہوئے ایک کھائی میں گرتی چلی گئی۔ کار میں سوار لیڈی بلیک اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی تیزی سے گھومنے والے جھولے پر سوار ہوں اور پھر ان کی کار ایک زوردار دھماکے سے نیچے جا گری۔ کراسٹی کے منہ سے ایک کراسی نکلی اور اس نے یکلک آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ذہن میں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دھند کے غبار میں لپٹی ہوئی ہو۔ اسے اپنا جسم اکڑا ہوا اور سختی سے بندھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں چھائے ہوئے غبار کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ بار بار آنکھیں جھپک رہی تھی اور پھر اچانک اسے اپنے دماغ سے دھند کا غبار چھلکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اور ساتھ ہی کراسٹی کی قوت سماعت بھی جیسے جاگ اٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت دور سے کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا ہو۔ کراسٹی، ہوش میں آؤ کراسٹی۔ کراسٹی نے اپنی توجہ اس آواز کی طرف مبذول کی، مگر آواز اسے دور کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کراسٹی پلیز آنکھیں کھولو، میں تمہارا بھائی سیکاک ہوں، میری طرف دیکھو کراسٹی، آواز نے کہا، اور اس سیکاک کا نام سن کر اچانک کراسٹی کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی کراسٹی کے ذہن میں برق سی کوندی اور پھر اسے اپنے دماغ کی بند رگوں میں جیسے خون سا دوڑتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی دھند کے بادل چھٹے ہوئے محسوس ہونے لگے اور اس نے خود پر ایک سائے کے جھٹکے دیکھے۔ پلیز کراسٹی، مجھے پہچانو، میں سیکاک ہوں، تمہارا بھائی۔ اس بار سیکاک کی آواز واضح سنائی دی تھی اور پھر یکلک کراسٹی کی آنکھوں کے سامنے منظر صاف ہو گیا۔ اس پر واقعی اس کا بھائی سیکاک جھکا ہوا تھا۔ کراسٹی نے دیکھا وہ کسی اعلیٰ رفتار کے جدید کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک آرام دہ بیڈ پر پڑی تھی اور اس کے ارد گرد آپریٹس مشینیں موجود تھیں جن سے تاریں نکل کر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیٹیوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف ایک اسٹینڈ تھا جن پر گلوکوز کی بوتل چڑھی ہوئی تھی اور اس کی ناک اس کے بازو میں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیکاک کے ارد گرد ڈاکٹر اور نرسیں موجود تھیں جو اس طرف ہی متوجہ تھے اور ان سب کے چہروں پر امید کی کرن دکھائی دے رہی تھی، جیسے انہیں کراسٹی کے ہوش میں آتے دیکھ کر مسرت ہو رہی ہو۔ کراسٹی کا جسم بیڈ سے بیلٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اسے اپنا پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کراسٹی پلیز مجھے پہچانو، میں سیکاک نے کراسٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے اس کے ذہن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سیکاک، میں یکلک کراسٹی کے ہونٹ ہلے اور اس کے منہ سے نحیف سی آواز نکلی تو نہ صرف اسے سیکاک بلکہ اس کے قریب موجود ڈاکٹرز اور نرسیں بھی چونک پڑیں۔ اوہ ڈاکٹر، آپ نے دیکھا کراسٹی میں میرا
نام لیا ہے، اس نے مجھے پہچان لیا ہے ڈاکٹر۔ میری بہن کا ذہن چاک اٹھا ہے، سی کاک نے انتہائی مصر بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، میں نے سنا ہے، ایک ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن چاک اٹھا ہے ڈاکٹر، تم نے تو کہا تھا کہ اس کا دماغ ڈیمیج ہو گیا ہے، یہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گی، اور اگر ہوش میں آ گئی تو یہ کوما میں چلی جائے گی اور پھر کبھی نہیں ٹھیک ہوگی۔ مگر دیکھ لو، میری بہن کو ہوش بھی آ گیا اور اس نے مجھے پہچان بھی لیا ہے، سی کاک نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ سی کاک کی اس قدر جذباتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کراسٹی کو اپنے دل میں گہرائیوں میں سکون اور مسرت کی لہریں سے دوڑتی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اسے میڈم کی قوت مدافعت اور ان کے دعاؤں کا اثر ہے۔ مسٹر سی کاک، آپ جس طرح بری طرح سے میڈم کو یہاں لائے تھے اور ہم نے انہیں آپریٹ کیا تھا، تم ان کی حالت دیکھ کر مایوس ہو گئے تھے۔ تمام میڈیکل رپورٹس اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ میڈم کے سر پر لگنے والی گہری چوٹ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ مگر جس طرح اب میڈم کو ہوش آیا ہے اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس کو کرشمہ ہی کہیں گے، ورنہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایسے مریضوں کو ہم نے کبھی بچتے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے برملا اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی یہ قدرت کا کرشمہ ہے، تھینک گاڈ، تھینک گاڈ۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو کھو چکا ہوں، مگر میں گاڈ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہوگا، بے حد کم، سی کاک نے کہا اور اوپر دیکھتے ہوئے۔ سی کاک میرے بھائی، کراسٹی نے کہا تو سی کاک فوراً اس سر جھک گیا۔ بولو میری بہن، بولو، تمہاری آواز سن کر میرے جسم میں سرشاری کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ تم نہیں جانتے تمہیں ہوش میں آتے دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہوئی ہے۔ سی کاک نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور نہایت محبت بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں جانتی ہوں سی کاک میرے بھائی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کراسٹی نے کہا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو، سی کاک نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، سر میں ہلکا سا درد ہے، مگر اب بہتر ہے، کراسٹی نے کہا۔ گڈ ڈاکٹر، کیا آپ چیک اپ کر کے بتائیں گے کہ میری بہن کب تک نارمل ہو جائے گی، سی کاک نے اٹھ کر ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا، اور پھر وہ نرسوں کو ہدایت دیتے ہوئے کراسٹی کا چیک اپ کرنے لگے۔ 10 منٹ تک انہوں نے کراسٹی کا مکمل چیک اپ کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ میڈم اب پوری طرح نارمل ہیں، ان کے جسم پر جو زخم تھے انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا اور سر پر لگنے والی چوٹ بھی چند روز میں بھر جائے گی، ڈاکٹر نے سی کاک کو بتاتے ہوئے کہا۔ او تھینک گاڈ، میں تم لوگوں کا بھی مشکور ہوں ڈاکٹر، تم لوگوں نے میری بہن کو ٹریٹمنٹ کی اور اسے اس قابل صحت مند بنا دیا، سی کاک نے کہا، اور وہ ڈاکٹر سے ہاتھ ملانے لگا۔ سی کاک، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کراسٹی نے سی کاک سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کراسٹی نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور نرسوں سمیت وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دینا کراسٹی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو، سی کاک نے دوبارہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو تو بتاؤ، تم کہاں تھے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے پہنچ گئی، کراسٹی نے کہا۔ چند روز پہلے روٹین کے تحت میرے پاس دو کلائنٹ آئے تھے، وہ میرے ساتھ ایک خاص ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بگ ڈیل کی بات کی اور حوالے کے طور پر ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کی وجہ سے میں ان سے ملنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ بہرحال میں نے ان سے ملاقات الگ اور خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں بیچ میں موجود اپنے ایک خاص ہٹ پر بلا لیا اور میں ان چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو میرے ساتھیوں نے ان کی بھرپور تلاشی لی، مگر وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں لائے تھے اور میں مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر میں انہیں اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ جو بگ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے اور نہ کوئی ہماری باتیں سن سکے۔ اس لیے ان کی تسلی کے لیے میں نے کمرے کو ساؤنڈ پروف بنا دیا۔ جیسے میں نے کمرے کو ساؤنڈ پروف کیا، انہوں نے اچانک اور نہایت خوفناک انداز سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چونکہ ان کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا کہ وہ مجھ پر اس طرح حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ مارشل آرٹس کے ماہر معلوم ہو رہے تھے اور پھر انہوں نے جس طرح اچانک مجھ پر حملہ کیا، اس سے میں مار کھا گیا اور انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ وہ دونوں وہاں اکیلے نہیں آئے تھے، انہوں نے ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کی اور پھر ایک پورے گروپ نے اس ہٹ پر حملہ کیا اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک غار میں قید تھا۔ غار میں نہ روشنی تھی اور نہ ہی میرے سوا وہاں کوئی موجود تھا، البتہ وہاں مجھے خشک کھانوں کے بند ڈبے اور پانی کا ایک کین مل گیا جو شاید انہوں نے میرے وہاں پہلے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ دونوں کون تھے اور ان کا مجھے اس طرح اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے جس طرح کے مجھے حوالے دیے تھے، اس سے میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے پاس غلط لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ پھر سب سے اہم سوال میرے لیے یہ تھا کہ وہ لوگ اغوا کر کے مجھے یہاں لایا اور انہوں نے مجھے اس طرح غار میں بند کیوں کر رکھا ہے۔
جس طرح انہوں نے وہاں میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ مجھے وہاں تیز روشنی کے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے سمندر کی لہریں اچھل اچھل کر چٹانوں سے ٹکراتی ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے یقیناً کسی ٹاپو میں پہنچا دیا گیا ہے اور میں اس ٹاپو میں ہی قید کیا گیا ہوں۔ غار کے دہانے پر ایک بڑا اور بھاری پتھر تھا جس کو خاص طور پر غار کا منہ بند کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ میں نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا، یہاں تک کہ میں نے چیخ چیخ کر آوازیں دی کہ شاید کوئی میری آواز سن لے اور میری مدد کر سکے، مگر وہاں شاید کوئی تھا ہی نہیں جو میری مدد کو آتا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت رات کا وقت تھا، اور جب صبح ہوئی تو جس راستے کو بند کیا گیا تھا تو وہاں موجود رکنوں سے اندر روشنی آنے لگی تھی۔ میں نے ان رکنوں سے باہر جھانکا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اغوا کنندگان مجھے واقعی ایک ویران ٹاپو پر پہنچا دیا ہے۔ جس غار میں قید تھا وہ خاصی بلندی پر تھا، جس کی وجہ سے مجھے سامنے وسیع و عریض سمندر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان رکنوں کے قریب منہ کر کے ایک بار پھر مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا، مگر جبکہ وہاں موجود ہی نہیں تھا تو بھلا میری آواز کون سنتا؟ غار چٹانیں پتھروں پر مشتمل تھا اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں ان چٹانوں کو توڑ کر باہر نکل جاتا۔ انہوں نے میری جیبوں سے ہر چیز نکالی تھی، یہاں تک کہ میرے پیروں میں جوتے تک موجود نہیں تھے۔ پھر مجھے غار کے ایک حصے میں چند پتھر دکھائی دیے تو میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس سے بڑے پتھر کے قریب رکنوں کے کناروں پر مارنے لگا۔ پتھر بھربھرے سے تھے، چند ہی لمحوں میں انہوں نے ٹوٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بندھ گئی، میں نے اور زور زور سے ان رکنوں پر پتھر برسانے شروع کر دیا۔ اس سے میرے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، مگر میں اس غار سے چونکہ ہر قیمت پر نکلنا چاہتا تھا، اس سے میں رکے بغیر پتھر مارتا رہا۔ وہاں اچھا خاصا سوراخ بن گیا تھا۔ میں نے اس سوراخ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو مجھے ٹاپو واقعی ویران دکھائی دیا۔ سوراخ اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں سمٹا کر وہاں سے نکل جاتا۔ میں نے سر اندر کیا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے پتھر اٹھا کر دوبارہ اسے مار کر سوراخ کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ آخر میری کئی گھنٹوں کی محنت رنگ لائی اور میں اس سوراخ سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر آ کر جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں کاسٹرنگ ٹاپو پر ہوں اور یہ ٹاپو کرائمیا کے کم از کم 100 میل کی دوری پر تھا۔ وہ غیر آباد اور ایسا سنگلاخ ٹاپو تھا کہ جس پر بمشکل ہی کوئی آتا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر ان لوگوں کو مجھ سے اس ٹاپو پر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ان کا مقصد مجھے ہلاک کرنا ہوتا تو وہ مجھے بے ہوش کر کے وہیں ہلاک کر سکتے تھے۔ کرائمیا سے اتنی دور لا کر ایک غار میں بند کرنا اور میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں زندہ تھا۔ اس ٹاپو سے نکلنا میرے لیے مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے مجھے ہر طرح سے بے سر و سامان کر دیا تھا، مگر انہوں نے میرے بیلٹ کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ڈبل بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ اس بیلٹ میں نے احتیاطاً ایک پٹی نما ٹرانسمیٹر چھپا رکھا تھا جس کی مجھے کبھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ بہرحال میں نے بیلٹ سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ٹرانسمیٹر لانگ رینج تھا۔ میں نے فوراً ہیڈ کوارٹر بات کی اور نمبر 2 کلاسنگ سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ کلاسنگ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس ٹاپو پر میرے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دیا۔ میں نے اس سے خاص طور پر میک اپ کا سامان منگوایا تھا۔ وہ میک اپ کے سامان کے ساتھ میرے لیے نئے لباس بھی لے آیا تھا۔ اب میں اپنے ایسا حلیے میں کرائمیا نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس وقت تک کسی کے سامنے نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھے معلوم نہیں ہو جاتا کہ مجھے اغوا کرنے والے کون تھے اور انہوں نے جن افراد کے مجھے حوالے دیے تھے ان کا اس معاملے میں کیا تعلق تھا۔ میں نے کرائمیا پہنچ کر خاموشی سے انکوائری شروع کر دی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں ان کے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ اغوا کرنے والوں نے صرف ان کے نام استعمال کیے تھے۔ انہوں نے میرے بارے میں چند معلومات مہیا کرنے والی ایجنسیوں سے انفارمیشن لی تھی۔ میں نے ان 2 افراد کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا مگر ان کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ جس رہائشی پلازا میں تمہارا فلیٹ ہے اس پلازا کو بم سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں فوراً مین اسپاٹ پر پہنچ گیا تھا۔ پلازے کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا جس سے بے شمار فلیٹ تباہ ہو گئے تھے۔ اس بلاسٹنگ میں بے شمار افراد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے اور حکومت ملبہ ہٹا کر نہایت تیزی سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہی تھی۔ پھر زخمیوں میں انہیں تم بھی مل گئی تھی۔ تمہارے بارے میں نے انکوائری کی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم ایک سرکاری ہسپتال میں پہنچائی گئی ہو۔ میں اپنے سروسز سے تمہیں اس سرکاری ہسپتال سے نکال کر یہاں لے آیا۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق تمہارے جسم پر معمولی نوعیت کی چوٹیں تھیں۔ ملبہ تمہارے اوپر نہیں تھا۔ ڈاکٹر تمہیں ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، پھر وہ بھی نا امید ہو گئے اور پھر آج تمہیں معجزانہ طور پر ہوش میں آ گئی۔ تمہیں ہوش میں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہوئی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب بتا کر سی کوک خاموش ہو گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے جب بلاسٹ ہوا تھا تو میں نے ایک دیوار کی طرف چھلانگ لگا دی تھی اور دیوار پوری طرح سے میری طرف جھک آئی تھی۔ اس دیوار سے میرا سر ٹکرایا تھا جس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ کراسٹن ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اوہ مگر ہوا کیا تھا؟ سی کوک نے پوچھا تو کراسٹن نے اسے ریڈ مون ایجنسی کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔
مجھے ان کی ہر بات جھوٹ پر مبنی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہارا اغوا ہونا اور تمہیں اسرائیل لے جانا، اس کے بعد تمہارے ہر خفیہ اڈے پر ان کے کنٹرول ہونا، یہ سب ناممکنات میں سے تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے سپر پاور کی جو کہانی سنائی تھی، ان میں بھی بے پناہ جھول تھا۔ اسرائیل ایجنٹوں کا چارٹر طیارے کو ڈائریکٹ اسرائیل کی طرف لے جانے کی بجائے اوٹان کی طرف جانا اور پھر وہاں ان کے طیارے کا کریش ہونا۔ اس کے علاوہ جس بریف کیس میں انہوں نے سلور سٹونز رکھے تھے، اس پر بھی مجھے ان کی پوری نگاہ تھی۔ پھر بھلا وہ آسانی سے سلور سٹونز کو اوٹان گورنمنٹ کے ہاتھ کیسے لگنے دے سکتے تھے؟ اوٹان میں اسرائیل کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے وہ اوٹان سے سلور سٹونز آسانی سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس سلور سٹونز کے ساک لینڈ والوں نے اڑا لیا۔ ساک لینڈ والوں کو بھلا سلور پاور میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ساک لینڈ میں ایٹمی ٹیکنالوجی پر روسیا کی مدد سے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی جس پروسیس میں ہے، اسے مکمل کرنے کے لیے انہیں کئی سال درکار ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے جب تک تمام مرحلے پورے نہ کر لیے جائیں، اس وقت تک سپر پاور کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے چند سائنسی رسالوں سے سپر پاور کے متعلق پڑھ رکھا ہے۔ سپر پاور ایک خاص عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اسے اس مخصوص وقت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال میں نہ لایا جائے تو اس کی حفاظت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ساک لینڈ والوں کے پاس اگر واقعی سپر پاور پہنچ چکا ہے تو جب تک وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیاب ہوں گے، اس وقت تک سپر پاور کی کارکردگی بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساک لینڈ کے اسرائیل سے خفیہ گڑھ جوڑ ہے۔ اسرائیل کے بے شمار ایجنٹ روسیا سے الگ ہونے والے ممالک خاص طور پر چیچنیا میں موجود ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو آسانی سے ساک لینڈ سے سپر پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ساک لینڈ سے سپر پاور کے حصول کے لیے ریڈ مون ایجنسی اور اسرائیل پرائم منسٹر نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا تھا۔ اور پھر جب میں نے اسرائیل پرائم منسٹر سے ریڈ مون ایجنسی کے چیف بارڈر کے لب و لہجے میں بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ جب میں اسرائیل پرائم منسٹر سے بارڈر کے لہجے میں بات کری تو تب اچانک پرائم منسٹر کو وائس چیکر کمپیوٹر نے بتا دیا تھا کہ اس سے بات کرنے والا بارڈر نہیں کوئی اور ہے، اور اس نے فوراً رابطہ ختم کر دیا۔ اور پھر میں نے اچانک ٹرانسمیٹر میں وائبریشن محسوس کی اور اس پر ایک سرخ بلب جلنے لگا۔ میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا تھا کہ جسے ٹرانسمیٹر پھٹنے والا ہے۔ میں نے اسے فوراً پھینک دیا تھا۔ پھر وہی ہوا جیسے ٹرانسمیٹر فرش پر گرا، وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، پرائم منسٹر نے شاید بارڈر کی جگہ کسی اور کی آواز معلوم کرتے ٹرانسمیٹر میں موجود مائکرو بم کو آپریٹ کر دیا ہوگا، سی کاک نے کہا۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، کراسٹی نے سر ہلا کر کہا۔ اوہ وہ بارڈر اور اس کے ساتھی، سی کاک نے پوچھا۔ اس کو میں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، البتہ بارڈر زندہ تھا۔ میں نے ان کی ٹانگوں پر کاندھوں میں گولیاں ماری تھیں، مگر اس خوفناک دھماکے سے اس کا بچ نکلنا ناممکن ہی ہوگا، کراسٹی نے کہا۔ اس کا حلیہ کیا تھا؟ سی کاک نے پوچھا تو کراسٹی نے اسے بارڈر کا حلیہ بتا دیا۔ اوہ اس حلیے کا آدمی کو تو میں نے ایک سرکاری ہسپتال میں دیکھا تھا، وہ شدید زخمی تھا۔ ایک منٹ مجھے یاد کرنے دو۔ اوہ مجھے یاد آ گیا، اس کا قد کاٹ بالکل ایس جیسا ہی تھا جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بارڈر ہی تھا جو مجھے اپنے ایک آدمی کے ساتھ اغوا کرنے آیا تھا، مجھے ٹاپو میں قید کر کے وہ میک اپ میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اوہ میں سمجھ گیا، یہ ساری گیم یقیناً اس بارڈر کی ہی ہے، سی کاک نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرو سی کاک، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس سے بہت کچھ اگلوا سکتے ہیں۔ پاک ایشیا کے خلاف اسرائیل کی جو بھی سازش ہے اسے ضرور معلوم ہوگا، کراسٹی نے کہا۔ اوکے میں معلوم کراتا ہوں۔ اگر وہ اسی ہسپتال میں ہوا تو اسے وہاں سے اٹھوا لوں گا، لیکن اگر وہ وہاں سے نکل گیا تو پھر، سی کاک نے کہا۔ نکل کر وہ جائے گا، کہا۔ تمہارا نیٹ ورک اسرائیل میں بھی کام کرتا ہے، ان کو متحرک کرو، اسے ریڈ مون ایجنسی اور بارڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور بارڈر کو یہاں لاؤ، میرا اس سے ملنا بے حد ضروری ہے، کراسٹی نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، سی کاک نے کہا۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں، سمجھے، کراسٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے اوکے تم گھبراؤ نہیں، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر بارڈر اسرائیل میں پہنچ چکا ہے تو اسے وہاں سے بھی اٹھا لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، مجھے اس سے اس دھوکے کا حساب لینا ہے، سی کاک سب کچھ معاف کر سکتا ہے مگر جو انسان ہی سی کاک کے ساتھ دھوکہ کرے، سی کاک اسے کبھی بھی اس صورت میں نہیں بخشتا۔ اگر وہ مجھے اس سرکاری ہسپتال میں مل گیا تو ٹھیک، ورنہ میں ماہر آرٹسٹ کو بلا کر اس کا اسکیچ بنوا لوں گا اور اسے اسرائیل میں موجود اپنے زر تک پہنچا دوں گا، بارڈر کسی میک اپ میں کیوں نہ ہو، میرے آدمی اسے ڈھونڈ نکالیں گے، سی کاک نے کہا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کراسٹی نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، سی کاک نے کہا۔ اوکے تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہے، کراسٹی نے کہا۔ وہ کیا، سی کاک نے پوچھا۔ سپر پاور کو چونکہ بلغاریہ اور پاک ایشیا کے مشترکہ ملکیت ظاہر کیا گیا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہاں بلغاریہ کے ایجنٹ پہنچ گئے ہوں، اس طرح عمران بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا ہوگا۔ تم ساک لینڈ سے معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کراسٹی نے کہا۔ اوکے میں یہ کام بھی کر لوں گا، اور کچھ، سی کاک نے کہا۔ تم ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر مجھے لا دو، میں اپنے طبی معلومات حاصل کرتی ہوں، ساک لینڈ کے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف مارشل ہاسٹو سے
میرے قریبی تعلقات ہیں، میں اس سے بات کرتی ہوں اور انہیں بھی انفارم کر دیتی ہوں کہ سپر پاور کی شکل میں اس کے پاس کیا پہنچ گیا ہے، اور اگر عمران وہاں پہنچ گیا تو اس سے مجھے اس بارے میں بھی صحیح طور پر پتہ چل جائے گا۔ کراسٹی نے کہا، ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک تمہیں لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر کال کرتا ہوں، سی کاک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، کراسٹی نے کہا تو سی کاک نے مسکرا کر سر ہلایا اور اسے بے فکر رہنے کی تلقین کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور کراسٹی نے ایک طویل سانس لے کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ عمران کے ذہن میں جگلگ روشنی کا نقطہ سا چمکا اور تیز سے پھیلتا چلا گیا، اور پھر اچانک عمران کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے ہی اپنی قوت مدافعت کے باعث اس کا ذہن فوراً لاشعور سے شعور میں آ گیا تھا۔ جیسے اس کا شعور جاگا، اس نے اپنے آپ کو ایک فولادی کرسی پر یوں چپکا ہوا پایا جیسے لوہا مقناطیس سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے گردن گھمائی اور بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ نہ صرف اس کے تمام ساتھی ایک قطار میں اسی طرح کرسی پر چپکے ہوئے نظر آ رہے تھے، بلکہ میجر پرمود اور اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ عمران کو یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارشل ہاسٹل کی رہائش گاہ میں گیا تھا تاکہ مارشل ہاسٹل سے سپر پاور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہاں اس سے پہلے میجر پرمود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کو اندر بھیج کر عمران نے رہائش گاہ کا مین سوئچ آف کرا دیا تھا، جس سے ساری کوٹھی اندھیرے سے ڈوب گئی تھی، اور اس طریقے میں عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر کوٹھی کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اندھیرے میں اچانک دانتنگی میجر پرمود نے اس پر حملہ کر دیا تھا، جس کا عمران نے بھرپور مقابلہ کیا تھا، اور پھر اندھیرے میں جب ان دونوں کے منہ سے آوازیں نکلی تو فوراً ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ میجر پرمود کو بھی مارشل ہاسٹل کی ٹپ ملی تھی، جس کے لیے وہ KGB 3 کے کرنل سکارنو کے ساتھ وہاں آ گیا تھا، لیکن اندھیرا ہونے اور ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر کرنل سکارنو وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ انہیں مارشل ہاسٹل نہیں ملا تھا، اور کرنل سکارنو کے نکل جانے کی وجہ سے مارشل ہاسٹل کے وہاں آنے کے چونکہ کوئی چانس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مارشل ہاسٹل کی رہائش گاہ سے نکلتے، اچانک لاؤن میں دھماکے ہوئے اور عمران کو سانس روکنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے بعد اسے بے ہوش آ رہا تھا۔ عمران مارشل ہاسٹل کی رہائش گاہ سے صفدر تنویر، کیپٹن شکیل اور ماسٹر کارلی اور جوزف کو لایا تھا، جبکہ اس نے جوانا، صالح اور جولیا کو ماسٹر کارلی کی رہائش گاہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح مارشل ہاسٹل کے رہائش گاہ میں میجر پرمود کے کہنے کے مطابق وہ اپنے ساتھ صرف آفتاب سعید کو لایا تھا، لیکن یہاں نہ صرف عمران کو جوانا، جولیا، صالح دکھائی دے رہے تھے، بلکہ میجر پرمود کے دوسرے ساتھی بھی نظر آ رہے تھے، جن میں لیڈی بلیک بھی موجود تھی۔ گو وہ سب کے سب میک اپ میں تھے، مگر عمران نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا تھا کہ ان میں لاٹوش کون اور کیپٹن نوازش کون۔ میجر پرمود اور آفتاب سعید اسی میک اپ میں تھے جس میں عمران ان سے ملا تھا۔ اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے بدسور میک اپ میں تھے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ ساری کارروائی یقیناً کرنل سکارنو نے کروائی ہوگی۔ اس نے مارشل ہاسٹل کی رہائش گاہ سے نکلتے ہی فورس منگوا لی ہوگی، جنہوں نے مارشل ہاسٹل کی رہائش گاہ پر ڈائریکٹ حملے کی بجائے گیس بم پھینک دیے ہوں گے تاکہ وہ ان سب کو آسانی سے پکڑ سکیں۔ لیکن جوانا، جولیا اور صالح وہاں کہاں سے آ گئے تھے؟ اس طرح میجر پرمود کے ساتھیوں کی موجودگی بھی عمران کو حیران کر رہی تھی۔ عمران نے کرسیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ میگنیٹ چیئرز ہیں۔ ان کرسیوں میں نہ ہی کوئی آف آن کا بٹن ہے اور نہ ان کا تعلق وہاں موجود کسی سوئچ پینل سے تھا، بلکہ کسی مخصوص ریموٹ کنٹرول نما آلے سے کام کرتی ہیں۔ عمران صاف محسوس کر رہا تھا کہ کرسی سے چپکنے کی وجہ سے وہ اپنے سر کے سوا جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا۔ اس کا سر چونکہ کرسی کی پشت سے اوپر تھا، اس لیے وہ کرسی کی میگنیٹ ریز کی گرفت میں نہ آیا تھا۔ اب جب تک ان کرسیوں کی میگنیٹ ریز کو ختم نہ کر دیا جاتا، جسم کا حرکت دینا ناممکن تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح وہاں کسی کے آنے سے پہلے ان میگنیٹ چیئرز کو چھٹکارا حاصل کرے، مگر اسے کوئی ترکیب سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ہال نما کمرہ خالی تھا، وہاں ان پر نظر رکھنے کے لیے کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ پھر عمران نے میجر پرمود کے سر کو حرکت کرتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے ہوش آ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ واقعی میجر پرمود نے بھی آنکھیں کھول دی۔ میجر پرمود بھی چونکہ عمران کی طرح مخصوص ذہنی ورزشیں کرتا تھا، اس سے اسے دوسروں سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے قسم لے لو بھائی، میں تمہیں یہاں نہیں لایا، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے آنکھوں میجر پرمود کو اشارہ کیا اور وہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شناخت نہ کرے، نہ ہی وہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو پہچانتا ہے۔ عمران نے میجر پرمود کو یہ بھی سمجھا دیا کہ انہیں یہاں قید کر کے اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ہوش میں آ کر ہم جیسے ایک دوسرے سے بات کریں تو اس کی شناخت ہو جائے۔ اوہ مگر ہمارے ساتھیوں نے ہوش میں آ کر کچھ کہہ دیا تو؟ میجر پرمود نے ہائی کورٹ میں کہا۔ میرے ساتھی اتنے عقلمند نہیں ہے، تمہارے ساتھیوں کے بارے میں البتہ کچھ نہیں کہہ سکتا، عمران نے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا دوں گا، وہ ہائی کورٹ سمجھتے ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کو سمجھا دوں گا، عمران نے کہا تو میجر پرمود نے سر ہلا دیا۔ حیرت ہے، میں بیٹھا تو آرام دہ کرسی پر ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے گوند لگا کر اس کرسی کے ساتھ چپکا دیا گیا ہو۔
کیا تم بھی ایسے ہی محسوس کر رہی ہو بھائی؟ عمران نے زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میگنیٹ چیٹ پر جکڑے ہوئے ہیں، میجر پرمود نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ میگنیٹ چیٹ؟ ارے میگنیٹ چیٹ سے تو آئرن چپکتا ہے، ہمارے جسم لوہے کے ہیں تو مقناطیسی کرسیوں پر چپک گئے ہیں، عمران اہم کانہ لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، میجر پرمود نے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہے؟ عمران بھلا کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ مجھے نہیں معلوم اور خواہ میرا دماغ مت کھاؤ، میں پہلے الجھا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ KGB 3 کا چیف کرنل سکارنو کیوں ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، میجر پرمود نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاتھ دھو کر نہیں، وہ نہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوگا۔ ویسے بھائی صاحب آپ ہیں کون؟ عمران نے کہا۔ جو بھی ہوں تمہیں اس سے کیا ہے؟ میجر پرمود نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مت بتاؤ، میں نے تم سے پوچھا کب ہے؟ میجر پرمود نے کہا۔ پوچھو گے بھی تو نہیں بتاؤں گا، عمران نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک ایک کر کے اس کے اور میجر پرمود کے ساتھی کو ہوش آتا چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی ریمارکس دیتے، عمران اور میجر پرمود نے فوراً انہیں آئی کوڈ میں سمجھا دیا کہ وہ سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہے، اور پھر واقعی انہوں نے اس انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کر دی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو، اور انہیں حیرانی ہو رہی تھی کہ انہیں یہاں کون لایا ہے اور اس طرح یہاں لا کر میگنیٹ چیئر پر کیوں جکڑ دیا گیا ہے۔ البتہ باتوں کے دوران جولے نے عمران کو اور عمران نے انہیں ان حالات سے آگاہ کر دیا تھا جس سے گزر کر وہ یہاں پہنچے تھے۔ اس طرح میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں نے بھی ایک دوسرے کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیڈی بلیک نے میجر پرمود کو بتایا تھا کہ کھائی میں گر کر ان کی کار ایک بڑے درخت پر اٹک گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جانیں تو بچ گئی تھی، البتہ انہیں وہاں ہر طرف سے مسلح افراد نے گھیر لیا تھا اور پھر وہ انہیں بے ہوش کر کے جہاں لے آئے تھے۔ وہ بھی حیرانی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور 2 آدمی آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو عمران اور میجر پرمود ایک طویل سانس لے کر رہ گئے، کیونکہ آنے والا کرنل سکارنو اور ساک لینڈ کی گرین ایجنسی کا گرین ماسٹر تھا، جس سے وہ دونوں پہلے بھی کئی مشنوں پر ٹکرا چکے تھے۔ تم واقعی بہت چلاک ہو، کرنل سکارنو نے میجر پرمود اور عمران کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلاک طوطے ہوتے ہیں، نہ میری ناک طوطے کی چونچ جیسی ہے اور نہ ان بھائی صاحب کا۔ البتہ تمہارے ساتھ جو یہ گنجا کھڑا ہے اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ہے، تم اسے چلاک طوطا، بالکل چلاک گنجا طوطا کہہ سکتے ہو، عمران نے کہا۔ اس کا اشارہ گرین ماسٹر کی طرف تھا جو واقعی سر سے گنجا تھا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ شٹ اپ، تم لوگوں کی اداکاری اب ہم پر نہیں چل سکتی۔ میں معلوم ہے کہ تم پاشا سیکرٹ سروس کے علی عمران ہو اور یہ بلغاریہ کا ایجنٹ میجر پرمود، تم سب میک اپ نہیں ہو۔ ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں ہوش آئے گا تو تم بے خیالی میں یقیناً اپنے اصلی نام لوگے، مگر تم واقعی چلاک ہو، تم سب چلاک ہو، سب اسی طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی کسی کو جانتا ہی نہ ہو، کرنل سکارنو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے اس گنجے کی چمکتی کھوپڑی کی قسم، میں واقعی کسی کو نہیں جانتا، بلکہ مجھے تو خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میری شادی کس سے ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو اب تک میں کتنے بچوں کا باپ بن چکا ہوں، اگر نہیں ہوئی تو کتنے بچوں کا اور کب باپ بنوں گا، عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ میجر پرمود اور اس کے ساتھی مسکرا دیے۔ تم بہت بولتے ہو عمران، لیکن فکر نہ کرو، تمہاری یہ زبان اب خاموش ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، گرین ماسٹر نے عمران کو بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ بے حد گراہٹ بڑا تھا جیسے کوئی بھیڑیا کرا رہا ہو۔ اچھا وہ کیسے کنجد ہوتے؟ عمران نے طنزیہ انداز میں کہا تو گرین ماسٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم کیا کہتے ہو میجر پرمود؟ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ تم میجر پرمود نہیں ہو؟ کرنل سکارنو نے میجر پرمود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جب میں میجر پرمود ہوں ہی نہیں تو کیوں کہوں؟ میجر پرمود نے جھٹائی سے کہا۔ تم سب مانو گے، تمہیں ماننا ہی پڑے گا، ہر حال میں ماننا ہوگا، کرنل سکارنو نے گڑاتے ہوئے کہا۔ ماننے کو کیا ہے، تم کہیں سے 2 گدھے پکڑ لاؤ، میں انہیں بھی ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں کہ ان میں ایک گرین ماسٹر ہے اور ایک کرنل سکارنو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی بات سن کر میجر پرمود اور وہاں موجود ان کے ساتھی چونک پڑے، کیونکہ عمران نے اس بار اصل لہجے میں بات کی تھی۔ گدھا کہنے پر کرنل سکارنو اور گرین ماسٹر تلملا اٹھے تھے، مگر پھر عمران کی اصل آواز سن کر وہ بھی چونک پڑے۔ تو تم مانتے ہو کہ تم علی عمران ہو؟ کرنل سکارنو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب نہ ماننے کا کیا فائدہ، مان بھی جاؤں تب بھی تم ہمیں ہلاک کر دو گے، اور نہ مانے تب بھی، کیوں ساتھیو؟ عمران نے اس انداز میں کہا کہ کرنل سکارنو گرین ماسٹر کے ہونٹوں پر یکلک مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جبکہ عمران کی بات سن کر میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھیوں کے بھی ہونٹ بھیج گئے تھے۔ عمران نے خود ہی آئی کوڈ میں انہیں اپنے سے ظاہر نہ کرنے کی ہدایت دی تھی، اور اب وہ نہ صرف خود کو ظاہر کر رہا تھا بلکہ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ سبھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ عمران اس احمقانہ حرکت سے وہ سب تلملا اٹھے تھے۔ گڈ، تم نے خود کو ظاہر کر کے اپنی موت آسان بنا لی ہے، عمران، گرین ماسٹر نے کہا۔ تھینک یو بڑے بھائی، کہو تو ان کے بارے میں بھی بتا دوں، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو میجر پرمود اور اس کے ساتھی عمران کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ ہمیں معلوم ہے یہ میجر پرمود ہے، ہم ان کے ساتھیوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں،
کہ میجر प्रमोद ढिठाई का मुजाहरा कर रहा है, बस इसका और इसके साथियों का मेकअप हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है और कोई बात नहीं है। कर्नल स्कारनो ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम मेरी मौत और आसान कर दो तो मैं तुम्हारी इस मुश्किल का भी हल कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, इसका लहजा बेहद राज तराना था, मगर इसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि सबने सुन ली थी। अब तो मेजर प्रमोद और इसके साथियों का जैसे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। इनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इमरान को हकीकतन हलाक कर देता। क्या कहा तुमने? क्या तुम हमारी मुश्किल में हल कर सकते हो? यानी तुम बता सकते हो कि मेजर प्रमोद और इसके साथियों का मेकअप कैसे साफ किया जा सकता है? कर्नल स्कारनो ने यकलक उछलते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। इमरान ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जल्दी बताओ। मैं जब प्रमोद को असल शक्ल में लाकर हलाक करना चाहता हूँ, इसका जाम तोड़ना चाहता हूँ कि इसका मेकअप साफ नहीं किया जा सकता और ये मेजर प्रमोद नहीं है। कर्नल स्कारनो ने फौरन कहा, शर्त क्या है तुम्हारी? ग्रीन मास्टर ने इमरान को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे गंजे सर पर 10 चपेटे मारना चाहता हूँ। इमरान ने कहा तो कर्नल स्कारनो और ग्रीन मास्टर बुरी तरह से उछल पड़े। उनकी आंखों में जकलक शारे से उभर आ पड़े थे, जबकि इमरान की बात सुनकर मेजर प्रमोद और इसके साथियों के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो समझ गए थे कि इमरान ये सब बातें महज इन्हें उलझाने के लिए कर रहा था। अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लूँ तो क्या वाकई तुम मुझे मेजर प्रमोद और इसके साथियों के मेकअप साफ करने का तरीका बता दोगे? अचानक कर्नल स्कारनो ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ग्रीन मास्टर बौखला गया था, जैसे कर्नल स्कारनो ने कोई अनहोनी सी बात कर दी हो। ये तुम क्या कह रहे हो कर्नल? ये अहमक सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है। मैं कहता हूँ कि इन कुर्सियों में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दो, चंद लम्हों में इनके जिस्म जलकर कोयला बन जाएंगे। ग्रीन मास्टर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, यू शट अप नॉनसेंस। मैं मेजर प्रमोद को इस वक्त तक हलाक नहीं करूंगा जब तक ये अपने असली चेहरे में नहीं आ जाता। अगर इमरान इसका मेकअप साफ करने का तरीका बता दे तो मैं इसे क्या इसकी सभी साथियों को तुम्हारे सर पर जूते मारने की इजाज़त भी दे सकता हूँ। कर्नल स्कारनो ने कसीले लहजे में कहा, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो कर्नल स्कारनो। ग्रीन मास्टर ने गुस्से से हाँफते हुए कहा। उसका रंग जकलक सुर्ख हो गया था। इज्जत तो इसकी होती है जिसके सर पर बाल होते हैं, तुम्हारे सर पर तो बाल ही नहीं है। इमरान ने ग्रीन मास्टर पर फिक्रा कसते हुए कहा तो ग्रीन मास्टर जकलक भड़क उठा। उसने झपट कर जेब से एक लंबी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया था। सारे फसाद की जड़ तुम हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करता हूँ, उसने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसने अचानक पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका और पिस्टल से निकलने वाली गोली छत में जा लगी, क्योंकि उसने जैसे ट्रिगर दबाया था कर्नल स्कारनो ने इसका हाथ पकड़कर फौरन ऊंचा कर दिया था। ग्रीन मास्टर अपने होश में रहो, मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी को नहीं मार सकते, समझे तुम? कर्नल स्कारनो ने उसके हाथ से पिस्टल झपटते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कर्नल, जो मैंने तुम्हें यहाँ अपने हेडक्वार्टर में आने की इजाज़त दे दी। इन सबको मैंने पकड़ा था, मुझे चाहिए था कि मैं इन सबको यहाँ लाते ही हलाक कर देता, फिर इनके बारे में मैं प्राइम मिनिस्टर को आगाह करता, मगर इनको यहाँ लाकर और इन्हें जिंदा रखकर मैंने पहली गलती की थी। दूसरी गलती इनके जिंदा होने के इत्तला प्राइम मिनिस्टर को देने की थी, और तुम प्राइम मिनिस्टर के पास थे और तुम प्राइम मिनिस्टर से कहकर यहाँ चले आए। काश मैंने तुम्हें यहाँ ना आने दिया होता, या काश प्राइम मिनिस्टर को इस बात की इत्तला न देता। ग्रीन मास्टर ने क़ुसीले लहजे में कहा कि काश काश करते ही हुए तो इमरान और मेजर प्रमोद समझ गए कि वो इस वक्त ग्रीन एजेंसी के कब्जे में है, और तुम शायद ये भूल गए हो कि मेजर ग्रोम ने ही तुम्हें इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने ये तुम्हें बताया था कि मेजर प्रमोद और इसके साथी के GB3 क्वार्टर से जो कारें ले गई हैं, इनमें ट्रिगर लगे हुए हैं। इनके कोड भी तुम्हें उसने बताए थे, जबकि इमरान के दूसरे साथियों के बारे में भी तुम्हें मेजर ग्रोम ने ही इत्तला दी थी। जब तक पहुंचने के लिए मार्शल हांस्टो के साथियों ने खुफिया रास्ते को खोला था। रही बात इमरान और इसके दूसरे साथियों की, ये मेजर प्रमोद के साथ मार्शल हांस्टो के रिहाइशगाह से ही तुम्हारे हाथ आए थे। ये सब बातें तुमने खुद ही मुझे बताई हैं। इन तक रसाई हासिल करने का क्रेडिट KGB3 और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है। तुमने सिर्फ इन्हें कैद किया था और कुछ नहीं। कर्नल स्कारनो ने कहा तो इन सब के ज़हन साफ होते चले गए। इनके साथ क्या हुआ था? फिर भी कर्नल, अब जबकि तुम्हें और मुझे यकीन है कि ये इमरान और मेजर प्रमोद और इनके साथ ही हैं, तो बिला वजह तुम वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? ग्रीन मास्टर ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, वक्त ज़ाया होता है तो होता रहे, पहले मैं इन सब का मेकअप साफ कराऊंगा, इसके बाद इन्हें हलाक करूंगा। कर्नल स्कारनो ने कहा। क्या तुम्हारी जिद है? ग्रीन मास्टर ने इसे घूरते हुए कहा। जो चाहे समझो, कर्नल स्कारनो ने लापरवाही से कहा। ओके, रिपोर्ट में मैं ये सब बातें प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा। ग्रीन मास्टर ने कहा, कोई परवाह नहीं, हाँ तुम प्राइम मिनिस्टर बताओ, तुम्हारा मेजर प्रमोद और तुम दोनों के साथियों का मेकअप कैसे साफ किया जा सकता है? कर्नल स्कारनो ने पहले ग्रीन मास्टर और फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा, अपना वादा पूरा करोगे ना? इमरान ने कहा, हाँ हाँ तुम बताओ। कर्नल स्कारनो ने कहा तो ग्रीन मास्टर खोल कर रह गया। मेरे और मेरे साथियों के चेहरे पर जो मेकअप है, इसे साफ करने का तरीका अलग है। मेजर प्रमोद और इसके साथियों के मेकअप वॉश करने का तरीका दूसरा है। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद और इसके साथियों ने एक बार फिर चुनकर इमरान को देखना शुरू कर दिया। तुम बताओ, दोनों तरीके बताओ। कर्नल स्कारनो ने कहा, ठीक है तो दिलो जिगर थाम कर सुनो। जब बस्ता पानी में अगर लींबू और नमक मिलाकर मेजर प्रमोद और इसके साथियों के मुंह अच्छी तरह धोए जाएं, तो तौलिए से इन्हें रगड़ा जाए, तो इनके मेकअप अब साफ हो जा सकते हैं।
اس طرح سخت پانی میں صرف نمک ملا کر ہمارے چہرے کو دھویا جائے تو ہمارے چہرے صاف ہو جائیں گے۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو کرنل سکارنو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عمران، تم نے انہیں ہمارا میک اپ واش کرنے کا راز بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، میجر پرمود نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے پر بھی عمران کے لیے غصہ تھا، جیسے عمران نے انہیں میک اپ صاف کرنے کا طریقہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہو، مگر وہ سوائے خون کے گھونٹ بھرنے کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ جبکہ عمران کے ساتھی مطمئن تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان سب میں عمران کی کوئی چال ہے۔ گڈ، تمہارا غصہ بتا رہا ہے کہ واقعی اس طریقے پر عمل کر کے تمہارا میک اپ صاف کیا جا سکتا ہے، کرنل اسکارنو نے کہا۔ نہیں، یہ بکواس کر رہا ہے، میجر پرمود نے اسی لہجے میں کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ گرین ماسٹر، جاؤ باہر جا کر مسلح افراد کو بلا لاؤ اور ان میں سے کسی کو فریزر سے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں نمک اور لیموں میں لانے کا بھی کہہ دینا۔ ان کا میک اپ اترتے ہی ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، کرنل اسکارنو نے گرین ماسٹر سے کہا۔ اوکے، گرین ماسٹر نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کرنل اسکارنو، میں نے تمہیں اپنے اور میجر پرمود کے میک اپ صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تم نے مسلح افراد کو بھی یہاں بلوا لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری ہلاکت طے ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار تم ہم سے کوئی رعایت برتو گے، عمران نے کہا۔ ہاں، ٹھیک کہا ہے تم نے، کرنل اسکارنو نے کہا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اور میجر پرمود یہاں کس لیے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، تم دونوں سپر پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، کرنل اسکارنو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تھے کی بھی تم نے خوب کہی ہے، فی الحال تو ہم زندہ ہیں، مگر شاید تھوڑی دیر بعد ہم واقعی تھے ہو جائیں گے۔ اس سے کیا تم ہمیں بتانا پسند کرو گے کہ سپر پاور کہاں ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، کرنل اسکارنو نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔ ارے، اور ٹائم میں تمہاری ایجنسی نے ہی سپر پاور اڑایا تھا اور تم نے پرائم منسٹر کی ہدایت پر سپر پاور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف مارشل ہاسٹو کے سپرد کر دیا تھا۔ پھر کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ مارشل ہاسٹو سپر پاور کہاں لے گیا ہوگا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں واقعی نہیں جانتا، مارشل ہاسٹو کو سپر پاور ہینڈ اوور کرنے کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سپر پاور کہاں لے گیا تھا، اس کے بعد کا اس نے کیا انتظام کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت محسوس کی، کرنل اسکارنو نے کہا تو عمران اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ واقعی کچھ نہیں جانتا۔ چلو، تم کہتے ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں، پھر تو تمہیں مارشل ہاسٹو کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، عمران نے کہا۔ مارشل ہاسٹو ساکلینڈ میں نہیں ہے، وہ کسی مشن کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی بیرونی امداد کے منتظر ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی آئے گا اور تم سب کو یہاں سے چھڑوا لے جائے گا، کرنل اسکارنو نے اچانک چونکتے ہوئے کہا۔ باہر سے ہم کسی کے آنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں، تم نے ہم سب کو یہاں قید کر رکھا ہے، ویسے یہ جگہ کون سی ہے، کم از کم یہ تمہارا ہیڈ کوارٹر تو نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ یہ گرین ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے، میرے ہیڈ کوارٹر کو تو میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں نے، کرنل اسکارنو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس لمحے کمرے میں 10 مشین گن بردار آگے پیچھے چلتے ہوئے داخل ہوئے، ان کے ساتھ ہی گرین ماسٹر بھی آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، بڑے پیالے نما 2 برتن، تولیہ اور دوسرا سامان تھا۔ کرنل سپر پاور کے بارے میں پرائم منسٹر تو جانتا ہی ہوگا، عمران نے کرنل اسکارنو کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ہاں جانتا ہے، کرنل اسکارنو نے بے خیالی میں کہا اور پھر چونک کر وہ گھورتی نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کرنل اسکارنو کے حکم سے پیالے نما برتنوں میں پانی کی 2 بوتلیں انڈیل دی گئیں۔ ایک برتن میں گرین ماسٹر نے لیموں نچوڑا اور اس میں نمک ملا دیا، اور دوسرے برتن میں اس نے صرف نمک ملا دیا تھا۔ اس مسالے دار پانی کو ہمارے چہروں پر لگانے سے پہلے پانی کی ایک ایک بوتل ہمارے سروں پر ڈال کر ہمارے چہرے بھگو دو تاکہ ہمارے چہروں کا میک اپ نرم پڑ جائے، پھر اسے اتارنے میں تم لوگوں کو آسانی رہے گی، عمران نے اسی انداز میں کہا جیسے وہ آئے ہی اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ہوں۔ ڈالو ان دونوں کے سروں پر پانی، پہلے میں ان دونوں کے چہرے ہی دیکھ لوں، کرنل اسکارنو نے منہ بنا کر کہا تو 2 افراد آگے بڑھے اور انہوں نے پانی کی بوتلیں کھول کر عمران اور میجر پرمود کے سروں پر انڈیلنی شروع کر دی۔ پانی عمران اور میجر پرمود کے سروں سے ہوتا ہوا اس کے جسموں کو بھی بھگو رہا تھا۔ ارے، تم دونوں نے ہمیں نہلا ہی دیا ہے، عمران نے کہا۔ بس اب صاف کرو ان کے چہرے، گرین ماسٹر نے کہا تو دونوں افراد نے تولے الگ الگ برتنوں میں بھگوئے اور پھر عمران اور میجر پرمود کے چہروں پر رگڑنے لگے، مگر عمران اور میجر پرمود کے چہروں پر سے میک اپ صاف نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب، یہ تم دونوں کے چہرے صاف کیوں نہیں ہو رہے، کرنل اسکارنو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے بازو میں جان نہیں ہے، تم خود آ کر تولیہ رگڑو، یہ پھر دیکھو کیسے صاف ہوتا ہے میرا چہرہ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل اسکارنو غراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے ایک شخص سے تولیہ چھین کر اسے پیچھے ہٹا دیا اور خود عمران کے چہرے کو زور زور سے رگڑنے لگا۔ اس لمحے عمران اور میجر پرمود ایک ساتھ حرکت میں آئے۔ عمران تو فوراً ہی کرنل اسکارنو کو دبوچ لیا تھا، البتہ میجر پرمود نے اچانک اچھل کر گرین ماسٹر کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے اس شخص پر ٹانگ چلا دی تھی جو تولا رگڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ میجر پرمود کی ٹانگ کھا کر وہ اچھلا اور اڑتا ہوا مسلح افراد پر جا گرا۔
اور میجر پرمود نے جھپٹ کر گرین ماسٹر کو پکڑ لیا۔ اس نے گرین ماسٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیزی سے گھما کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میجر پرمود نے گرین ماسٹر کو ایک ہاتھ مڑوڑ کر پیچھے کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ گرین ماسٹر کی گردن پر تھا۔ وہ اسی انداز میں گرین ماسٹر کو گھسیٹتا ہوا پیچھے ہٹ آیا تھا۔ ادھر کرنس کانو کو بھی اس پوزیشن میں عمران نے دبوچ دیا تھا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں ہو گیا تھا۔ خبردار، اگر تم لوگوں نے حرکت کی تو کرنس کانو اور گرین ماسٹر کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے، عمران نے مسلح افراد کو دھمکاتے ہوئے کہا جنہوں نے فوراً ہی گنیں سیدھی کر لی تھیں۔ عمران کی بات سن کر ان کی انگلیاں ٹریگروں سے فوراً ہٹ گئی تھیں۔ اپنا اسلحہ زمین پر ڈال کر پیچھے ہٹ جاؤ جلدی میں، میجر پرمود نے اغرا کر کہا۔ مسلح افراد حیرت اور غصے سے آنکھیں پھاڑے گرین ماسٹر اور کرنس کانو کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو آہنی شکنجوں میں کسے سرخ ہوتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں متذبذب میں دیکھ کر عمران اور میجر پرمود نے ان دونوں کی گردنوں پر مزید دباؤ ڈال دیا۔ گرین ماسٹر کرنس کانو کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی اور وہ ان کے بازو میں یوں تڑپنے لگے جیسے ان کی جان نکل رہی ہو۔ یہ دیکھ کر مسلح افراد نے مشین گنیں فوراً نیچے ڈال دی اور کئی قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ عمران نے کرنس کانو کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ میجر، گرین ماسٹر کی جیبوں کی تلاشی لو، اس کے جیب میں ریموٹ کنٹرول آلہ ہوگا، عمران نے کہا تو میجر پرمود نے گرین ماسٹر کا ہاتھ چھوڑ کر ان کی جیبیں چیک کرنی شروع کر دیں۔ اس کی جیب سے واقعی ایک ریموٹ کنٹرول آلہ سے نکل آیا تھا۔ اس آلے پر 2 بٹن تھے جن پر آن آف لکھا ہوا تھا۔ گڈ، اسے کسی کرسی کی طرف کر کے آف کا بٹن پریس کر دو، عمران نے کہا تو میجر پرمود نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آلے کا رخ میگنیٹ کرسیوں کی طرف کر کے آف کا بٹن پریس کر دیا۔ جیسے اس نے آف کا بٹن پریس کیا، ان کے سبھی ساتھیوں کو جو محسوس ہوا جیسے ان پر سے میگنیٹ کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھے اور انہوں نے فوراً نیچے پڑی ہوئی مشین گنوں کی طرف چھلانگیں لگا دیں۔ دوسرے لمحے 4 مشین گنیں میجر پرمود کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں اور 6 عمران کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہی تھیں۔ پھر کمرہ جیکلنگ مشین گنوں کی تھرتھراہٹ اور انسانی چیخوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ان سب نے گرین ماسٹر کے ساتھیوں پر جیکلنگ فائر کھول دیا تھا۔ وہ سب اپنے ہی خون میں نہا کر لٹو کی طرح گھومتے ہوئے زمین بوس ہو گئے تھے۔ باہر جاؤ اور جو بھی نظر آئے اسے اڑا دو، میجر پرمود نے کہا تو اس کے ساتھی کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تم بھی جاؤ، عمران نے کہا تو اس کے ساتھی بھی کھلے ہوئے دروازے کی طرف لپکے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ میجر پرمود نے عمران سے پوچھا۔ یہ دونوں سپر پاور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے انہیں زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ رہے تو اسی طرح ہمارے راستے میں آتے رہیں گے، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے کرنس کانو کی گردن کو دوسرے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا تو کڑک کی آواز کے ساتھ کرنس کانو کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عمران نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ کرنس کانو کسی مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گر گیا تھا۔ میجر پرمود نے بھی ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گرین ماسٹر کی گردن توڑ کر اسے نیچے پھینک دیا تھا۔ باہر سے اچانک تیز فائرنگ، دھماکوں اور انسانی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میجر پرمود نے اس شخص کی تلاشی لی جس نے اس کے چہرے پر تولیہ رگڑا رکھا تھا۔ اس کے جیب میں سے ایک مشین پسٹل ملا تھا۔ عمران نے 2 آدمی کی جیبیں ٹٹولیں تو اسے مشین پسٹل مل گیا۔ اور شاید ہمارے ساتھیوں کو بھی ضرورت ہے، میجر پرمود نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ باہر واقعی فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے 2 فوجوں کی آپس میں ٹھن گئی ہو۔ سیکاک اپنے جعلی سائز کے کمرے موجود ایک بڑی ٹیبل کے پیچھے بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کراسٹی اندر داخل ہوئی۔ کراسٹی کے سر اور اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے اس طرح اچانک آتے دیکھ کر سیکاک بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ اوہ کراسٹی تم، سیکاک نے ریسیور کیڈل پر رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں، مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ کراسٹی نے مسکرا کر کہا اور میز کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر سیکاک کے سامنے بیٹھ گئی۔ اوہ نہیں تو کیا، تمہیں ابھی آرام کی سخت ضرورت تھی، تمہیں ابھی ہسپتال سے نہیں آنا چاہیے تھا، سیکاک نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں سیکاک، اور پھر میرا فرض مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح بستر پر پڑی رہوں، کراسٹی نے کہا۔ فرض؟ کیسا فرض؟ سیکاک نے چونک کر کہا۔ اسرائیل نے پاکیزہ کے خلاف جو سازش کی ہے مجھے ہر حال میں اس کا تار و پود بکھیرنا ہے۔ پاکیزہ اب ہمارا وطن ہے اور اپنے وطن کا ہر طرح کی سازشوں سے نجات دلانا میری ڈیوٹی اور فرض ہے، کراسٹی نے کہا۔ تم ضرورت سے زیادہ پاکیزہ کے بارے میں سوچنے لگی ہو، سیکاک نے کہا۔ ہاں، وہاں کے لوگ اور وہاں کا ماحول مجھے بے حد پسند آیا ہے۔ وہاں کے لوگ ایماندار، نیک، پرخلوص اور وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں ان لوگوں کی قدر کرتی ہوں جو خاص طور پر اپنے وطن کی حفاظت اور مفاد کے لیے اپنی جانوں تک کی قربانی دینے میں دریغ نہیں کرتے۔ خاص طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی میں دل کی گہرائیوں سے معترف ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف اپنے وطن کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں میں نہ لالچ کا عنصر ہے اور نہ ہی ان کے کسی کام میں ذاتی مفاد کا تعلق ہے۔ وہ صرف اپنے وطن کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، کراسٹی نے پرخصوص لہجے میں کہا۔ تم کیا ہم یہ دوسرے لوگوں اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے؟ سیکاک نے کہا۔ کرتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں جتنا عمران اور اس کے ساتھی کرتے ہیں، کراسٹی نے کہا۔ اسے تم ان کی قدر کرنے لگی ہو، سیکاک نے کہا تو کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم میری بڑی بہن ہو کراسٹی، تمہارا ذہن مجھ سے کہیں آگے کا ہے، مجھے تم سوچ سکتی ہو، شاید میری سوچ میں اسے کہیں محدود ہو۔
اگر تم اس قدر خلوص سے پاکیزگی کی قدر کرتی ہو تو میں آج سے بلکہ ابھی سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر پاکیزہ تمہارا ملک ہے تو آج سے ہی میں بھی پاکیزہ کو اپنا ملک سمجھوں گا، اور جو میں کر سکا میں پاکیزہ کے لیے کروں گا، سی کاک نے کہا تو کراسٹی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھینک یو سی کاک، یہ کہہ کر تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ تم یقین کرو، پاکیزہ کو اپنا ملک سمجھ کر تم کبھی بھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ تمہیں بھی وہاں سے خلوص، محبت اور بھائی چارے کی ایسی فضا ملے گی کہ جسے پا کر تمہاری روح گہرائیوں تک مسرت اور سکون حاصل کر لے گی۔ کراسٹی نے جذبات بھرے لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے تمہیں اطلاع دی تھی کہ اسرائیل ریڈ مون ایجنسی کے بارٹر کا پتہ چل گیا ہے۔ سی کاک نے کہا، اس لیے تو میں جہاں آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ کراسٹی نے پوچھا۔ وہ اسی سرکاری ہسپتال میں زیر علاج تھا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر راتوں رات اسے وہاں سے نکال لیا تھا۔ اب وہ میرے قبضے میں ہے، سی کاک نے کہا۔ گڈ شو، کیا وہ یہی ہے؟ کراسٹی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، نیچے تہہ خانے میں ہے، ملو گی اسے، سی کاک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کراسٹی نے کہا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس طرح اٹھتے دیکھ کر سی کاک مسکرا دیا۔ اسے میز کے نیچے ہاتھ لے جا کر کوئی خفیہ بٹن پریس کیا تو اس کے آفس کی سائڈ کی دیوار سڑڑ کی آواز کے ساتھ کھل گئی اور سی کاک اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ، اس نے میز کے پیچھے سے نکلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اس کھلی ہوئی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور پھر کراسٹی کو کمرے کا فرش نیچے اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ ایک جدید طرز کی لفٹ تھی۔ لفٹ چند لمحے نیچے اترنے کے بعد بغیر جھٹکا کھائے رک گئی۔ پھر سامنے جیسے ایک دروازہ کھلا، دروازے کی دوسری طرف ایک بڑی سی راہداری تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف کمروں کے دروازے تھے۔ لفٹ سے نکل کر وہ دونوں راہداری سے آئے اور پھر سی کاک کراسٹی کے مختلف راستوں سے لے جاتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ فولادی تھا اور بند تھا۔ سائڈ کی دیوار پر ایک کنٹرول پینل تھا جس پر نمبرنگ پیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ سی کاک نے چند نمبر پریس کر کے اسے خانے پر لگے شیشے پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ دیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کے انگوٹھے کے نیچے سرخ شیشہ سبز ہو گیا اور ساتھ ہی آہنی دروازہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر سائڈ کی دیواروں پر دھنستا چلا گیا۔ سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں ہر طرف عجیب اور پیچیدہ ٹائپ کی مشینیں نصب نظر آ رہی تھیں۔ مشینیں باقاعدہ ورکنگ پوزیشن میں تھیں، البتہ انہیں آپریٹ کرنے والا وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید مشینیں آٹومیٹک ہی تھیں۔ کیا مطلب؟ بارٹر کہاں ہے؟ کراسٹی نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سی کاک مسکرا دیا۔ آؤ دکھاتا ہوں، سی کاک نے کہا۔ کراسٹی کو لیے ہوئے اندر آیا اور اسے لے کر ایک بڑی سی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین پر بے شمار ڈائل، سوئچ اور کنٹرول پینل لگے ہوئے تھے۔ یہ کافی بڑی مشین تھی جس پر ایک بڑی سی ویژن اسکرین بھی نصب نظر آ رہی تھی۔ سی کاک نے آگے بڑھ کر مشین کی مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اچانک اسکرین پر چمکا سوا، اسکرین پر سفید لباس میں لپٹا ہوا ایک انسان دکھائی دینے لگا۔ اسکرین پر وہ آدمی خاصا کلوز تھا، اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کسی کمرے میں ہے یا کسی اور جگہ، البتہ وہ ایک آہنی ٹیبل پر لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سفید لباس اس کے ناف تک تھا اور اس کا سینہ اوپن تھا۔ اس کے سینے کے مختلف حصوں اور ان کی کن پٹیوں پر سفید پٹیوں کے ساتھ تاریں سی چپکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ پٹیاں ایسی تھیں جیسے عموماً سی ٹی اسکین کے وقت انسانی جسم پر لگائی جاتی ہیں۔ کراسٹی نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یہ وہی بارٹر تھا جو اس کے فلیٹ میں آیا تھا۔ بارٹر کو میں نے اس ڈائلنگ ایریا بیٹا مشین میں ڈال رکھا ہے۔ تم ڈائلنگ ایریا بیٹا مشین کے بارے میں شاید کچھ نہیں جانتی ہوگی، اس سے میں پہلے تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ڈائلنگ آئی بیٹا مشین ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے جن کے جسموں کے تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں اور جن کے جسم کا ایک ایک حصہ کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہو۔ اس مشین میں رکھنے والے جیسے انسان کو خاص قسم کی مائکرو ویوز دی جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ انسانی ہڈیوں کو نرم کرتی ہیں اور پھر ان مشین کے تحت ان ہڈیوں کو ان کی اصلی جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس مشین کے ذریعے جسم کے دوسرے متاثرہ حصوں کو بھی چیک کر کے انہیں کلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل چونکہ انتہائی طویل المیعاد ہوتا ہے، اس لیے مریض کو مسلسل بے ہوشی میں رکھ کر اسے مشین سے خوراک کی کمی کی پوری کی جاتی ہے اور اسے آکسیجن بھی دی جاتی ہے۔ بارٹر کی حالت کچھ ایسی ہی تھی، اس لیے میں نے اسے اس مشین کے ساتھ ہی یہاں منگوا لیا۔ البتہ میں نے بارٹر کے دماغ کی اسکیننگ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں چند انجیکشنز لگا کر چند ٹپس کے اس کے سر پر لگا دی ہیں۔ ایک تو بارٹر انتہائی زخمی ہے، دوسرا مسلسل بے ہوش ہے اور ایسے انسان سے ظاہر ہے کہ تم کچھ پوچھ نہیں سکتی۔ اس سے میں نے اس کے کلوز مائنڈ کو ایک ہائیڈروٹیکم ڈیٹا مشین جسے HTT کہا جاتا ہے مین مشین کے ساتھ لنک کر دیا ہے جو ہوش میں نہ آئے مگر تم اس سب آسانی سے پوچھ گچھ کر سکتی ہو۔ HTT مشین اس کے لاش شور کو بھی کنگال لے گی اور تم اس سے جو پوچھو گی یہ تمہیں اس کا مکمل جواب دے دے گے۔ سی کاک نے کراسٹی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، اور میرا اس سے پوچھ گچھ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کراسٹی نے سی کاک سے اس پیچیدہ نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اس مشین کے پاس، اور سی کاک نے کہا وہ کراسٹی کے ایک دوسری مشین کے پاس لے آیا۔ اس مشین پر بھی ایک چھوٹی سی اسکرین نصب تھی، اسکرین روشن تھی، اس پر کسی منظر کی بجائے انگریزی کے چند ٹائپ شدہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ مشین کی سائڈ پر ایک مائک لگا ہوا تھا۔ مشین کے قریب 2 اسٹول موجود تھے جس پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ سی کاک نے مائک نکال کر کراسٹی کے ہاتھ میں تھما دیا۔
इस बटन को प्रेस करके जब तुम वाटर से कोई सवाल करोगे तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत खुद ब खुद वाटर के दिमाग तक पहुंच जाएगा, और जब तुम इस बटन पर से हाथ हटाओगी तो वाटर तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। वो बाकायदा स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा, जो 100% सही होगा, यानी इसमें झूठ नहीं होगा। सीकॉक ने कहा। वेरी गुड सीकॉक, तुमने जहाँ दूसरों के ज़हन खंगालने का नया और जदीद सिस्टम अपना रखा है। क्रॉस ने खुश होते हुए कहा। 9/11 के वाक़े के बाद क्रीमिया की हिरासत में मौजूद इमरजेंसी को निज़ाम मुतारिफ कराया गया था। क्रॉस, हम क्रीमिया में हर शख्स पर गहरी नज़र रखते हैं, और जिस पर हमें शक होता है इसे खामोशी से यहाँ लाकर हम इसके ज़हन को लाशौर तक चेक करते हैं। इस मशीन में ऐसी खूबी भी मौजूद है, अगर किसी इंसान के दिमाग को ब्लैंक भी कर दिया गया हो तो हम इसके ज़हन के ख्याल खानों से भी इसकी आदत खींच निकालते हैं। सीकॉक ने कहा। मैं समझ गई, तुम जानो और तुम्हारी क्रीमिया हुकूमत जाने। अब मुझे वो काम करने दो जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्रॉस ने कहा, जैसे वो सीकॉक की बातों से बोर हो गई हो। ओके बटन प्रेस करो और इससे सवाल करो, सीकॉक ने कहा। तो क्रॉस ने मशीन पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। तुम्हारा नाम, क्रॉस ने कहा, और साथ ही इसने बटन प्रेस करके हाथ हटा लिया। जैसे उसने बटन पर से हाथ हटाया, स्क्रीन एक लम्हे के लिए ब्लैंक हुई और फिर इस पर अंग्रेजी के चंद हरूफ उभरते चले गए। जॉन बार्टर, स्क्रीन पर एक नाम लिखा था, इसराइल के। तुम किस एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हो? क्रॉस ने बटन प्रेस करके दूसरा सवाल किया और फिर हाथ हटा लिया। ब्लैक डिक एजेंसी से कहीं पर दूसरा जवाब उभरा तो क्रॉस ने बेइख्तियार होंठ भींचे, क्योंकि बार्टर ने इसे रेडमंड एजेंसी का नाम बताया था। मगर वो मुतमईन थी कि अब वो जो बार्टर से पूछ रही है और बार्टर जो कुछ उसे बताएगा इसमें झूठ की 1% भी गुंजाइश नहीं होगी। ब्लैक डिक की एक्टिविटी के बारे में तफसील बताओ, क्रॉस ने बटन प्रेस करते हुए कहा, और फिर उसने जैसे ही बटन प्रेस करके हाथ हटाया, स्क्रीन पर तेजी से हरूफ फैलते चले गए। ब्लैक डिक एजेंसी, जिसे कोर्ट में BDA कहा जाता है, कि इसराइल के मफादात और दिफा के लिए काम करती है। इस एजेंसी के 4 सेक्शन हैं, जिन्हें BDA सेक्शन 1, BDA सेक्शन 2, BDA सेक्शन 3 और BDA सेक्शन 4 कहा जाता है। 4 सेक्शन इसराइल के अहम मकामात का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बल्कि इनके लम्हा ब लम्हा फीज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कामों में इस एजेंसी को आगे रखा जाता है, जैसे दूसरे मुल्क से जानकर इनके खुफिया राज उड़ाना, हुकूमतों के तख्ते उल्टाना, शरपसंद अंसर की सरकूबी करना, खासतौर पर फ़लस्तीनी रहनुमाओं पर नज़र रखना और आज़ाद पसंद तहरीकों का सर कुचलना। BDA के 4 डायरेक्टर्स हैं। चारों डायरेक्टर इसराइल प्राइम मिनिस्टर के मशीरों के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इन चारों मशीरों को दूसरे मशीरों और हुकूमत से अलग रखा जाता है, मगर इसराइल प्राइम मिनिस्टर इन मशीरों से डिस्कस किए बगैर कोई काम नहीं करता। इन चारों डायरेक्टरान ने अपने अपने सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस भी बना रखे हैं, जो पूरे इसराइल को हर मामले में कंट्रोल करते हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए अल्फाज पढ़कर क्रॉस और सीकॉक सर हिलाते चले गए। तुम्हारा किस सेक्शन से ताल्लुक़ है और सेक्शन में तुम्हारा ओहदा क्या है? क्रॉस ने इसका जवाब मुकम्मल होने पर बटन प्रेस करके बार्टर से पूछा। मैं ताल्लुक़ सेक्शन BDA 2 के सेक्शन 1 से है, जिसे रेड सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन का इंचार्ज हूँ मैं, बार्टर ने जवाब दिया। और तुम्हारे सेक्शन काम क्या करता है? क्रॉस ने कहा, मेरा सेक्शन इसराइल के अंदर इसराइल के बाहर अंडरवर्ल्ड पर नज़र रखता है और हमारे ज़रिए ही अंडरवर्ल्ड को बताया और ख़त्म किया जाता है। इसराइल के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को हम हलाक कर देते हैं और इनकी जगह ऐसे अफराद को लाते हैं जो अंडरवर्ल्ड में होने के बावजूद इसराइल का फ़ायदा पहुंचाएं। बार्टर का जवाब स्क्रीन पर टाइप हुआ। अब ये बताओ कि क्रॉस और सीकॉक के बारे में तुम क्या जानते हो? क्रॉस ने पूछा। सीकॉक क्रीमिया के एक सरकारी एजेंसी हाई एजेंसी का चीफ है, जिसने क्रीमिया के मफादात के लिए पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क कायम कर रखा है, जबकि क्रॉस सीकॉक की बड़ी बहन है जो सॉकलैंड में एक क्रिमिनल एजेंसी चलाती है। इस एजेंसी का नाम भी क्रॉस एजेंसी है, लेकिन अब ये एजेंसी खत्म हो चुकी है। क्रॉस को सॉकलैंड की हुकूमत ने हाई करके एक मिशन पर पाकिस्तान भेजा था, जिसमें बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। इस मिशन की नाकामी की वजह से क्रॉस ने दोबारा सॉकलैंड जाना मुनासिब नहीं समझा था। इससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खासतौर पर अली इमरान से मरऊब होकर पाकिस्तान में रहना और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने का फैसला कर लिया था, लेकिन ताहल क्रॉस को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं किया गया। स्क्रीन पर बार्टर का जवाब टाइप हुआ। और इसका इंफॉर्मेशन तुम लोगों ने कहाँ से मिली थी? क्रॉस ने पूछा तो स्क्रीन पर दोबारा अल्फाज टाइप हुए, जिसमें बार्टर ने बताया कि इसके लिए इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ सॉकलैंड की मालूमात फरोख करने वाले एजेंसियों से सारी मालूमात हासिल की थी। इनके पास ये मालूमात कहाँ से आई थी वो ये नहीं जानता था। क्रॉस ने इसे चंद मजीद अपने और सीकॉक के बारे में सवाल किए, जिसके जवाब स्क्रीन पर टाइप होते तो सीकॉक और क्रॉस वाकई परेशान हो गए, क्योंकि इनके पास हकीकत इनके राज मौजूद थे। अब ये बताओ कि इसराइल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ क्या साजिश कर रही है और इस साजिश में सिविल पावर का क्या रोल है? सब कुछ तफसील से बताओ, क्रॉस ने कहा। और इस बार से स्क्रीन पर मुसलसल टाइपिंग होना शुरू हो गई। देखते ही देखते स्क्रीन टाइप शुदा अल्फाज से भर गई, और जब सीकॉक और क्रॉस ने इसे तफसील को पढ़ा तो वो बुरी तरह से चौंक पड़े। इनकी आंखें हैरत, खौफ और गुस्से से सुर्ख हो गई थी। इसराइल ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की खौफनाक साजिश की थी। इसकी साजिश अगर कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम सिर्फ चंद लम्हों में ही लुक्मा अजय बन जाते और पाकिस्तान का नाम सिर्फ हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। और इस कदर भयानक साजिश ये लोग
लोग इंसान हैं या درندے 20 करोड़ इंसानों को एक साथ हलाक करने का इनका प्लान किस कदर भयानक है। सीकॉक ने खौफ से हाँफते हुए कहा, इसे तो मैं इन मुल्कों से शदीद नफरत करने लगी हूँ जो इंसान को मक्खी और मशरूम से भी बदतर समझते हैं। क्रॉस ने नफरत भरे लहजे में कहा, इसराइल के यहूदी तो इंतहाई बेरहम और संगदिल हैं। सीकॉक ने भी नफरत का इजहार करते हुए कहा, हाँ यहूदी होते ही ऐसे हैं, ये कभी भी किसी के नहीं हो सकते। क्रॉस ने कहा, और पूछो इससे और ये क्या क्या जानता है। सीकॉक ने कहा तो क्रॉस एक बार फिर वाटर से सवाल करने लगी जिनके जवाब पढ़कर इनके दिमाग जैसे आंधियों की जिद में आते चले जा रहे थे। तुम ये सब कैसे जानते हो। क्रॉस ने होठ चबाते हुए कहा, सेक्शन 2 का डायरेक्टर सर जॉन ड्यूड है। वो इन दोनों शदीद बीमार है और इसे अस्पताल में रखा गया है। किसी भी डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में इसके सेक्शन 1 के चीफ को आर्जी तौर पर इस डायरेक्टर की जगह दे दी जाती है। आजकल मैं BDA का डायरेक्टर भी हूँ और सेक्शन 1 का चीफ भी। पॉटर ने जवाब दिया जिसका जवाब स्क्रीन पर तहरीर हो गया था। इस खौफनाक साइज के पीछे प्राइम मिनिस्टर के अलावा किस किस का हाथ है। क्रॉस ने पूछा। प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान किलिंग मिशन पर BDA काम कर रही है और ये मिशन BDA का ही तैयार करता है। BDA के कहने पर ही सिल्वर पावर तैयार कराया गया था और इसे पाकिस्तान पहुंचाने की जिम्मेदारी भी BDA की ही है, इसलिए इस पर मेरा मिशन काम कर रहा है। बार्टर ने जवाब दिया, मुझे BDA के चारों डायरेक्टर के नाम पते और इनके बारे में पूरी तफसील पता और इसमें मेन सेक्शनों के बारे में भी सारी हकीकत जानना चाहती हूँ। इसके अलावा BDA ने सुपर पावर किसे तैयार कराया था और सुपर पावर को टारगेट बनाने के लिए जो मिसाइल सेक्शन स्टेशन बनाया गया है वो कहाँ है और इसका इंचार्ज कौन है और तैयारी के किस मरहले पर है, सब कुछ तफसील के साथ बताओ। क्रॉस ने कड़क लहजे में एक साथ कई सवाल करते हुए कहा। फिर जब उसने बटन से हाथ लगाया तो स्क्रीन एक बार फिर टाइपशुदा हरूफ से बढ़ती चली गई। सीकॉक, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन तुम महफूज कर सकते हो। क्रॉस ने सीकॉक से कहा, हाँ बेफिक्र हो, इस मिशन में टाइप होने वाली एक एक लफ्ज महफूज है। सीकॉक ने कहा तो क्रॉस ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। फिर क्रॉस काफी देर तक वाटर से सवाल जवाब करती रही जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश इसके करता धरता और इस मिसाइल सेक्शन से था जिससे पाकिस्तान को टारगेट बनाने जाने वाला प्लान शामिल था। फिर क्रॉस के कहने पर सीकॉक ने मशीन ऑफ की और वो दोनों वहां से उठ आए। तो देर में वो दोनों एक बार फिर सीकॉक के ऑफिस में थे। क्रॉस का चेहरा सता हुआ था, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और इसके पेशाने पर लातदार शिकनें फैली हुई थी। क्या सोच रही है। सीकॉक ने क्रॉस की तरफ गौर से देखते हुए कहा, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम मौत के दहाने पर खड़ी है, इसके अलावा मैं और क्या सोच सकती हूँ। क्रॉस ने संजीदगी से कहा, अब तुम करोगी क्या। मैं तो कहता हूँ कि इमरान और फिर सीक्रेट सर्विस के चीफ को यहीं से फोन करके इन्फॉर्म कर दो ताकि सुपर पावर के हसूल के लिए कोशिश ही न करें। सुपर पावर जब तक पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगा इस वक्त तक पाकिस्तान खतरे से महफूज रहेगा। सीकॉक ने कहा, नहीं सीकॉक ने बाटर की बातों पर गौर नहीं किया। इन्होंने जो प्लानिंग और तरीकाकार इख्तियार किया है, अब तक इमरान अपनी टीम को लेकर सॉकलैंड पहुंच भी चुका होगा और मैं जानती हूँ इमरान और उसके साथियों के तूफान को सॉकलैंड वाले नहीं रोक सकेंगे और इमरान सुपर पावर के वहां से निकल लेगा और अगर सुपर पावर पाकिस्तान पहुंच गया तो इसे फौरन एटमी लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि सुपर पावर की चेकिंग एटमी तजुर्बा गाह से सिवा कहीं और किसी तरीके से नहीं जा सकती है। सुपर पावर जैसे एटमी लेबॉर्ट्री में पहुंचाएगा इसराइल फौरन पाकिस्तान किलिंग मिसाइल फायर कर देगा। फिर क्या होगा ये तुम समझ सकते हो। क्रॉस ने कहा, और फिर तो वाकई मसला बन जाएगा। सीकॉक ने होंठ चबाते हुए कहा, इसके लिए मुझे खुद ही सॉकलैंड जाना पड़ेगा। क्रॉस ने सोचते हुए कहा तो सीकॉक चौंक पड़ा। सॉकलैंड, ओह ये तुम क्या कह रही हो। क्रॉस, अगर तुम सॉकलैंड गई और तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हारा वहाँ क्या हश्र किया जाएगा ये तुम जानती हो। सीकॉक ने कहा, जो भी हो मैं सॉकलैंड जरूर जाऊंगी और जब तक मैं सिर्फ पावर को अपने हाथों से तलफ ना कर दूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। क्रॉस ने मजबूत लहजे में कहा। मगर सीकॉक ने कुछ कहना चाहा। मगर कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम जानते हो कि मैं फैसला करने के बाद पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्रॉस ने सर लहजे में कहा तो सीकॉक खामोश हो गया। लेकिन तुम वहां जाकर करोगी क्या। तुम्हें क्या मालूम सिल्वर पावर कहाँ है। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो कॉल तुम्हारे और इमरान और इसके साथी वहां पहुंच गए और तो वो फौरन इसे लेकर निकल जाएंगे। सीकॉक ने परेशानी के आलम में कहा, मुझे फोन तो मैं यहीं से मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि सिल्वर पावर कहाँ है और इमरान उसके साथी सॉकलैंड पहुंचे भी हैं या नहीं। अगर वो वहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं। सॉकलैंड में मेरे ऐसे लिंक्स हैं कि मैं सब कुछ यहीं बैठे बैठे मालूम कर सकती हूँ। क्रॉस ने कहा तो सीकॉक ने सर हिलाकर फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्रॉस ने रिसीवर उठाया और सॉकलैंड के नंबर मिलाने पर मसरूफ हो गई। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के 5वें हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।